ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا، یعنی خلقت کی نعمت سے نوازا، پھر اس کے بعد ہدایت کی نعمت سے نوازا، انسان کو رزق دیا، سب کچھ دیا، تمام طریقے کی ساری چیزیں دے دی، پھر اس کے بعد کہا دیکھو صرف تمہارا ہم نے خیال نہیں رکھا، والذی اخرج المرعی، بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے جانوروں کے لیے ہرے بھرے چاروں کا انتظام کیا۔ لیکن ہرے بھرے چارے، ہری بھری چیز جو ہوتی ہے وہ ایک مدت کے بعد خراب ہو جایا کرتی ہے، ضائع ہو جایا کرتی ہے، یہ انسان پریشان نہ ہو جائے اس لیے کہ فجعلہ غثاء احوا، تم پریشان نہ ہو جاؤ اس لیے ہم نے اس ہرے بھرے چارے کو بھوکے میں تبدیل کر دیا تاکہ تم بڑی آرام سے اپنی زندگی گزارو۔ تو وہ پروردگار جو اتنا کریم ہے کہ جس نے ہمیں نہ صرف خلق کیا بلکہ بہترین خلق کیا، ہمارے مقدر کو لکھا، ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا، ہمارے لیے نعمات کا انتظام کیا، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ اتنا کریم ہمارے جانوروں کا بھی خیال رکھا۔ کیا اب یہ شرافت انسانی نہیں ہے کہ ہمیں بھی اس پروردگار کو فراموش نہیں کرنا چاہیے؟ خدا کی قسم آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں تو نعمات سے متعلق سینکڑوں آیت آپ کو قرآن میں مل جائیں گے، لیکن ساری نعمت ایک طرف، ان سب میں ایک نعمت سب سے بڑی اور اس نعمت کا نام ہے ہدایت ایک طرف۔ کیا کہہ رہا ہے سورہ لقمان قرآن کا 31واں سورہ، اس کی 20ویں آیت، الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر۔ کیا کہ الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہیں دے دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور دیکھو یہ وہی پروردگار ہے کہ جس نے تمہارے اوپر نعمتوں کو ڈھیل دیا، نعمتوں کی بارش کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر۔ کا اتنا سب کرنے کے باوجود، زمین اور آسمان کی ساری نعمت دینے کے باوجود، نعمت ڈیل دینے کے باوجود، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ سے جھگڑا کرنے کو تیار ہے، لیکن ان کی کیفیت کا بغیر علم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جاہل ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، ولا ھدی، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، کتاب منیر، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں علم ہوگا وہیں ہدایت ہوگی، بہت توجہ، جہاں علم ہوگا وہیں ہدایت ہوگی، جہاں ہدایت ہوگا وہیں قرآن ہوگا۔ تو پتہ ہی چلا ہدایت کے لیے دو چیزیں مینڈیٹری ہے، ہادی وہی ہوگا کہ جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی ہو۔ یہ قرآن کی بات کیا کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِی اللَّهِ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جھگڑا کرنے کو تیار ہے، ان کے پاس نہ علم ہے، نہ قرآن ہے، نہ ہدایت ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ ہدایت وہی ہوگی، ہادی وہی بنے گا جس کے پاس علم بھی موجود ہو، جس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی ہو۔ اے مسلمانوں، اب باغ رسول ہادی کے جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باغ رسول ہادی کون ہوگا۔ اب جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا، جس کے ساتھ قرآن ہوگا، سمجھ لینا وہی ہادی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے برجستہ خواب کے مجمع میں کہہ دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کی بھی سند دے دی، القرآن مالی وعلی مال قرآن، قرآن کی بھی سند دے دی۔ سبحان اللہ، وہ توجہ کریں کیا کہا، وَمِنَ النَّاسِ، اتنا سب دینے کے باوجود میں یجادل فی اللہ، جھگڑا کرنے کو تیار ہے۔ تو ہدایت وہی ہوگی جہاں علم ہوگا، جہاں قرآن ہوگا، ہادی وہی ہوگا کہ جس کے ساتھ ساتھ قرآن چلے، جو صاحب علم ہو، جب منبر پر آ جائے تو آنے کے بعد کہے سلونی قبل التوبہ، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، زمین کی گہرائیوں سے لے کر ساتویں آسمان تک، رقیہ تک، میں سارا علم مجھ سے پوچھ لو، سارے راستے مجھ سے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کا راستہ جانتا ہوں۔ خدا قسم اسے کہتے ہیں آگے کیا کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِی اللَّهِ، اور اس سے پہلے آدمی کیا کہا، أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنَةً۔ دیکھیے قرآن تدبر کی کتاب ہے، قرآن تفکر کی کتاب ہے، قرآن اور اس میں کرنے کی کتاب ہے۔ اب میں کیا کروں، میری عادت بڑی خراب ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میں اپنی بات پیش کروں تو قرآن کے ثابت کروں۔ اب آپ یہ خوبی کہہ لیجیے یا کمی کہہ لیجیے، اس لیے کہ میں جب ٹاٹا مجلس پڑھنے گیا تو اللہ کے شکر سے مجلسیں بہت اچھی ہو رہی تھی۔ ایک دن کچھ لوگ ملنے آئے،
چلے گئے تو ایک صاحب اس کے بعد آئے کہ مولانا مجید تو آپ ماشاء اللہ بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کام کیجیے، آپ قرآن سے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ایک کام ہی کریے کہ مولا علی کا فضائل پڑھیے بغیر قرآن سے۔ میں نے کہا کیا کبھی علی قرآن سے جدا ہوئے ہیں؟ فضائل جدا ہوئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، قرآن سے جدا ہے بھائی؟ اگر اس لیے قرآن ہے سامن، علی ہے قرآن نازل، بولتا ہوا قرآن ہے، خاموش قرآن ہے۔ کیا کہا؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظاہرۃً وَباطِنَةً، ہم نے نعمتوں کو ڈھیر دیا تمہارے اوپر۔ کیسی نعمت؟ ظاہری نعمت بھی تمہیں دے دی، باطنی نعمت بھی تمہیں دے دی۔ اچھا ظاہری نعمت کیا دے دی؟ رہنے کے لیے کر دیا، پہننے کے لیے لباس دیا، کھانے کو رزق دیا، پھل دیا، بیوی دی، شوہر دیا، اولاد دیا۔ یہ کیا ہے؟ ظاہری نعمت۔ اچھا باطنی نعمت کیا دیا؟ علم دیا، عقل دیا، ہدایت دیا، یہ ہے باطنی نعمت۔ تو ظاہری نعمت بھی دے دی، باطنی نعمت بھی دے دی، نعمتوں کی بارش کر دی، سب کچھ دے دیا۔ ساری نعمت ایک طرف، ان سب میں سب سے بڑی نعمت اس نعمت کا نام ہے جنت، اس لیے کہ ساری نعمت ہے فائنائٹ۔ بھائی شکار صاحب سننے کی نہیں سن، ساری نعمت ہے فائنائٹ، جنت ہے انفائنائٹ، لامحدود۔ بھائی لباس کب تک آدمی پہنے گا؟ ایک نہ ایک دن خراب ہو جائے گا۔ دنیا میں کب تک رہے گا؟ 50 سال، 100 سال، بہت زیادہ چلے گئے 130 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ اولاد بھی ہمیشہ ساتھ دی رہے گی، زوجہ ہمیشہ ساتھ دی رہے گی، کبھی آپ پہلے چلے جائیں گے، کبھی وہ پہلے چلے جائیں گے۔ تو کوئی بھی چیز لامحدود نہیں ہے۔ دنیا یہاں تک کہ دنیا ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، تو دنیا ہے محدود، جنت ہے لامحدود۔ تو پتہ ہی چلا سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو اس نعمت کا نام ہے جنت۔ بہت توجہ کے ساتھ، معبود جنت سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بتا جنت ملے گی کہ ملے گی؟ تو کہنے لگا سورہ بقرہ میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ دیکھو حبیب بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنت کی، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا۔ تو پتہ ہی چلا جنت کیسے ملے گی؟ ایمان لانے سے جنت ملے گی، اور کیسے جنت ملے گی؟ عمل صالح کو انجام دینے سے جنت ملے گی۔ تو جنت ہے، بہت توجہ کے ساتھ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جنت ہے نعمت، جنت ہے نعمت۔ جنت ملے گی کیسے؟ جنت ملے گی ایمان لانے سے، لہذا ایمان ہے نعمت۔ ایمان کے ساتھ ساتھ جنت کیسے ملے گی؟ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو انجام دینے سے جنت ملے گی۔ تو عمل صالح ہے نعمت، تو پتہ یہ چلا جنت ہے نعمت، جنت ملے گی ایمان اور عمل صالح سے، ایمان اور عمل صالح ہے نعمت، ایمان اور عمل صالح ملے گی ہدایت سے، لہذا ہدایت ہے نعمت۔ ہدایت کرنے کے لیے آئے گا ہادی، لہذا ہادی ہے نعمت۔ خدا کی قسم بہت توجہ کے ساتھ اس جملے کو ذہن میں رکھنا، ہادی ہے نعمت، ہادی ہے نعمت۔ خدا کی قسم اب نعمت کے بارے میں اللہ قرآن میں کہا فما بکم من نعمت فمن اللہ۔ دیکھو تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اب اگر ہادی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے آئے گا، صحیفہ میں نہیں بنائے گا۔ فما بکم من نعمت فمن اللہ، دیکھو جتنی بھی نعمتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت۔ ہاں ہدایت کے ذریعے سے ہی ملے گی جنت، لہذا ہادی بھی نعمت، جو ہادی نعمت ہے تو ہادی بھی اللہ کی طرف سے آئے گا۔ بھائی یہاں نہیں بنایا جائے، خدا کی قسم میں نے پہلی مجلس میں یہی تذکرہ کیا کہ آج کے مسلمان یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط المستقیم دکھا۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے صراط المستقیم کی ہدایت کر۔ اچھا کہیں تو رہے ہو اللہ سے صراط المستقیم کی ہدایت کر، اور حاجی تذکرہ میں بیٹھ کر خطبہ بنا رہے ہو۔ بھائی اللہ سے کنفیوژن دیکھو، اگر ہماری ہدایت چاہیے، صراط المستقیم کی سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے تو حاجی بھی ہمارا سیدھا سادہ تلاش کرو۔ یہ ٹیڑھے میڑے سے کام نہیں چلے گا کہ جو ممبر پر آ کر یہ کہ اگر میں سیدھا ہو جاؤں، ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اگر میں غلط ہو جاؤں تو مجھے صحیح کر دینا، مجھے بھی شیطان میں کہا نہیں۔ اگر صراط المستقیم چاہیے تو حاجی بھی سیدھا سادہ ہی لانا پڑے گا۔ کیونکہ صراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو۔ تو جب راستہ سیدھا ہے تو حاجی بھی سیدھا ہوگا، ٹیڑھے میڑے سے کام نہیں چلے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صراط المستقیم کی معبود ہدایت کر دے۔ اچھا یہ صراط المستقیم ہے کیا؟ یہی تو راستہ ہے، خدا کی قسم یہی تو راستہ ہے جو جنت تک لے جائے۔ صراط المستقیم ہی فقط ایسا راستہ ہے کہ جس کے
ऐसा रास्ता है कि जिसके आगे जन्नत है, अगर इसको पार कर लिया, अगर इस रास्ते पर चल गए तो खुदा की कसम तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। ये सिरातुल मुस्तकीम कहते किसे? खुदा की कसम आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान बता सिरातुल मुस्तकीम है क्या? तो एक मर्दवा कहने लगा कुल हाज़िही सबील हबीब, इनसे कह रहे सिरातुल मुस्तकीम मेरा रास्ता है। फिर उसके बाद सूरह अनाम में कहता है इन्ना हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम फत्तबिऊहु हबीब, ये सिरातुल मुस्तकीम मेरा रास्ता है, फत्तबिऊहु, और ये जो रास्ता है ना ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। फिर उसके बाद कहता है सूरह जहर में इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने सबील की हिदायत कर दी। अच्छा सबील किसे कहते हैं? सिरातुल मुस्तकीम, ये दोनों एक ही, जैसे कुरान में आया है कभी कुरान की किताब कहा गया है, कभी कुरान को कुरान के नाम से पुकारा गया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, क्या किताब से मुराद क्या है? कुरान है ना। तो उसी तरीके से सिरातुल मुस्तकीम के दो नाम हैं, एक नाम सबील, दूसरा नाम सिरातुल मुस्तकीम। बात समझ में आ गई? क्या कहा? इन्ना हदैनाहु सबील, बहुत तवज्जो के साथ, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने सबील की हिदायत कर दी, हमने सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत कर दी। अब चाहे तुम इस पर चलकर मेरा शुक्रिया अदा करो या इसे ठुकराकर कुफ्र अख्तियार करो। फिर इसी बात को सूरह नहल में कहता है हबीब उदउ इला सबील रब्बिक, है मेरे हबीब तू लोगों को सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत दे। बहुत तवज्जो के साथ, तो सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत कौन देगा? सबील की हिदायत कौन देगा? कौन देगा भाई सबील की हिदायत? भाई थोड़ा बोलिए, एक बाबा ने मेरा करवा दे मोहम्मद सिरातुल मुस्तकीम। मैंने पहले भी डिस्कस किया है सिरातुल मुस्तकीम पर, लेकिन साबित किया है रवायत की रोशनी में। खुदा की कसम आज कुरान की रोशनी में सिरातुल मुस्तकीम साबित करूंगा, इसलिए कि मैंने इसलिए कि आज का जो मुद्दा है ना बड़ा होशियार है, तो यही सवाल करता है कि कुरान में कहाँ दिखा, कुरान में कहाँ दिखाओ? खुदा कसम आज मैं सिरातुल मुस्तकीम कुरान में दिखाऊंगा, और कुरान के अलावा हदीसों का सहारा नहीं लूंगा। क्या कहा? उदउ इला सबील रब्बिक, हबीब तू सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत करेगा। तो पता ही चला सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह का रास्ता है, सबील अल्लाह का रास्ता है। हिदायत कौन करेगा? मेरा नबी हिदायत करेगा, मेरा नबी हिदायत करेगा। फिर उसके बाद सूरह फुरकान, कुरान का 25वां सूरा, उसमें कहता है कुल मा असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। हबीब इनसे कह दो हमें रिसालत की उजरत नहीं चाहिए, अगर उजरत देना ही है रिसालत की, इल्ला मन शाअ इला रब्बिही सबीला, तो इतना कर ले कि सिरातुल मुस्तकीम पर आ जाए। और फिर इसी बात को सूरह शूरा में कहते हैं कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। अरे मेरे औलाद की मोहब्बत सिरातुल मुस्तकीम।